بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، خوش آمدید اسلام کی دنیا میں۔ ناظرین اکرام، آج کا ہمارا موضوع رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا آخری خطبہ ہے، جو آپ نے 9 ذوالحجہ حج کے دن جو ہے خطبہ دیا، خطبہ حج آخری آپ نے دیا، اور اس میں آپ نے کچھ ضروری باتیں کہیں، وہ باتیں جو آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کہا، اے لوگو غور سے سن لو اور ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانا۔ اگلے سال میں تم میں موجود نہیں ہوں گا، تو یہ باتیں خوب غور سے سنو اور ان کو اگلے لوگوں تک پہنچاؤ، اور ان سے کہنا یہ باتیں یاد رکھو اور اگلے لوگوں تک پہنچاؤ۔ اور فرمایا ان باتوں میں یہ اہم بات فرمائی، اے لوگو جس طرح یہ آج کا دن، یہ مہینہ اور یہ جگہ عزت و حرمت والی ہے، اسی طرح دوسرے مسلمانوں کی زندگی، عزت اور مال حرمت والے ہیں، تم اسے چھیڑ نہیں سکتے۔ اور فرمایا لوگوں کی امانتیں انہیں واپس کر دو۔ اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی کو تنگ نہ کرو، کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ، کسی کو تنگ نہ کرو، کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ، تاکہ تم بھی محفوظ رہ سکو۔ تو اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ آپ نے ایک مثال تو سنی ہوگی کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ تو اس سے یہ بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی کو تنگ نہ کرو، کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ، تاکہ تم محفوظ رہ سکو۔ دوستو، اگر آپ اپنے سے چھوٹے پر یا کسی کو بلا وجہ ظلم کرتے ہیں، وہ آپ کے نیچے ہو تو آپ اس پر ظلم کریں، ہرگز ایسا نہ کریں، تاکہ آپ بھی محفوظ رہ سکیں، تو ورنہ یاد رکھیے اس کا آپ کو بدلہ دینا پڑے گا۔ اور آپ نے فرمایا یاد رکھو اللہ نے تم سے ملنا ہے، اور اللہ تم سے تمہارے عمل کے سوال جواب کرے گا۔ اللہ تم سے تمہارے عمل کا سوال کرے گا، اور اللہ نے سود کو ختم کر دیا ہے، اس لیے آج سے سارا سود ختم کر دو، معاف کر دو۔ اور فرمایا تم عورتوں پر حق رکھتے ہو اور وہ تم پر حق رکھتی ہیں، جب وہ اپنے حقوق پورے کر رہی ہیں تو تم کو ان کی ساری ذمہ داریاں پوری کرو۔ تو آج ہمارے معاشرے میں یہ بات بہت ہے، عورت کو دبدبا میں کیا جاتا ہے، ہسبینڈ ہے مطلب خاوند ہے تو عورت کو دبدبا کے رکھتا ہے۔ تو اس بات پر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو میں آپ کو بتا چکا ہوں، کہ اگر وہ تمہارے حقوق پورے کرتی ہیں تو تم کو ان کی ساری ذمہ داریاں پوری کرنی چاہیے، اور عورتوں کے بارے میں نرمی کا رویہ قائم رکھو، کیونکہ وہ تمہاری شراکت دار اور بے لوث خدمت گزار رہتی ہیں۔ تو عورتوں کے اوپر آج کل بہت جاڑ بھی کی جاتی ہے، اس کے اوپر بھی آپ نرمی اختیار کریں، عورت کو نرمی سے سمجھائیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ مرد کے ساتھ بہت بے رخی اختیار کر لیں، عورت کے ساتھ بھی پیار کریں، جو آپ کی مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں ان کو بھی عزت سے بلائیں، اپنے بھائی بہن کو سب کو عزت سے بلائیں، اور عورت کے لیے نرمی کا رویہ اختیار رکھو۔ اور یاد رکھو کبھی زنا کے قریب مت جانا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سختی سے فرمایا کبھی زنا کے قریب نہ جانا۔ اے لوگو، پھر فرمایا اے لوگو میری بات غور سے سن لو، صرف اللہ کی عبادت کرو، 5 فرض نمازیں پوری رکھو، رمضان کے روزے رکھو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اور اگر تمہیں اللہ استطاعت دے تو حج بھی کرو۔ اور فرمایا ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، ہم میں سے کسی کو کسی پر برتری حاصل نہیں، وہ صرف تقوی ہی کی وجہ سے ہے، اور تم سب لوگ اللہ کی نظر میں برابر ہو۔ اور یاد رکھو تم لوگوں کو ایک دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور اپنے عمل کے جواب دہ ہونا ہے، اس لیے خبردار رہو، میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا۔ اور فرمایا یاد رکھنا میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، نہ کوئی نیا دین لایا جائے گا، میری باتیں اچھی طرح سمجھ لو۔ اور فرمایا میں تمہارے لیے 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں،
ایک قرآن پاک اور دوسرا میری سنت، اگر تم لوگ اس پر عمل کرو گے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ سنو تم لوگ جو موجود ہو، اس بات کو اگلے لوگوں تک پہنچانا اور وہ پھر اگلے لوگوں تک پہنچائیں۔ پھر آپ نے آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا اور کہا، اے اللہ گواہ رہنا، میں نے تیرا پیغام تیرے لوگوں تک پہنچا دیا۔ تو ناظرین اکرام، یہ جو باتیں ہیں یہ ہمیں سکھاتی ہیں جیا کیسے جائے، جس میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صاف طور پر فرما دیا کہ میں دو چیزیں تمہارے لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن اور میری سنت، اس پر عمل کرو تو تم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ دعا گو ہوں اللہ تعالی ہمیں ترجمہ کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرہ۔